الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑ دیا بِكُم تمہاری خاطر تمہاری وجہ سے البحر سمندر کو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہاری خاطر سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں نجات دی فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں نجات دی وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا آلَ فرعون فرعون کے لوگوں کو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ چنانچہ ہم نے تم سب کو بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے وَأَنْتُمْ تنظرون اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَإِذْ اور جب وَاعَدْنَا وعدہ کیا ہم نے وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ
موسیٰ سے 40 40 لیلتن راتوں کا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلتن اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے تھے ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو من بعده اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظلم کرنے والے تھے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے تھے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا پھر ہم نے معاف کر دیا ثُمَّ عَفَوْنَا پھر ہم نے معاف کر دیا عَنْكُمْ تمہیں مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون شکریہ ادا کرو ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون پھر ہم نے معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون پھر اس سب کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ اور جب آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرق کرنے والی چیز لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار عطا کیا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی
اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ حق تعالی شانو ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا اس میں عرض کیا تھا کہ حق تعالی شانہ بنی اسرائیل پر جو مختلف انعامات فرمائے تھے ان کا تذکرہ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ حق تعالی شانہ نے بنی اسرائیل پر جو نعمت عطا فرمائی اس کا مختصراً تذکرہ حق تعالی شانہ نے فرمایا تھا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب آپ کی دعوت شروع ہو گئی، آپ نے تبلیغ کرنا شروع کر دی، تو اس وقت بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے کا فرعون نے حکم دیا دو مواقع پر، ایک جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور ایک جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کی۔ مقصد یہ تھا کہ پہلی مرتبہ مقصد یہ تھا کہ جو فرعون کی حکومت کو تباہ کرنے والا بچہ ہے وہ زندہ ہی نہ رہ سکے، اور دوسری دفعہ بچوں کو ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی میں بچوں کا اضافہ نہ ہو، مردوں کا اضافہ نہ ہو۔ بہرحال حق تعالی شانہ نے پھر فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ نے آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں بنی اسرائیل پر جو ان کی غلامی ختم ہوئی اس کا تذکرہ حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بنی اسرائیل جب مصر میں ہجرت کر کے آئے تھے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 72 افراد تھے۔ 4-5 صدیاں مصر میں گزاری، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکلے ہیں تو اس وقت ان کی 6 لاکھ 7 لاکھ کے قریب تعداد تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جائیں اور فلسطین میں جا کر آباد ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق تعالی شانہ کا یہ پیغام پہنچایا اور ساتھ مشورہ کیا، تو ان کے درمیان یہ طے پایا کہ یوں اچانک جانا تو ہم سب کے لیے مناسب نہیں ہے اور پکڑے جائیں گے، مناسب یہ ہے کہ کسی طریقے سے انہیں اطلاع دی جائے اور کسی بہانے سے نکلا جائے۔ تو بنی اسرائیل نے فرعون کو اطلاع دی کہ ہم نے اپنی مذہبی قومی ایک تقریب کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے جنگل میں، اور وہاں پہ ہم کچھ وقت گزاریں گے۔ یوں ان لوگوں نے فرعون سے شہر سے باہر جانے کی اجازت لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
زیر نگرانی ان افراد نے مصر سے نکلنے کا سفر شروع کیا۔ سارا دن سفر کیا۔ ایک دن سفر کے بعد اگلی رات فرعون کے لوگوں کو احساس ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل بالکل ہی ملک چھوڑ کر نہ چلے جائیں، ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ تو فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا اور اس کے لیے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ تو ایک دن ویسے گزر گیا تھا اور ایک دن لشکر کی تیاری میں گزر گیا، دوسری رات بھی گزری، اور یہ 2 دن 2 راتیں بنی اسرائیل مسلسل سفر کرتے رہے۔ مصر سے جب مشرق کی جانب جائیں تو بحیرہ قلزم آتا ہے اور اس کو پار کرنے کے بعد، عبور کرنے کے بعد صحرائے سینا آتا ہے۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا جانے کا، دریائے قلزم کو، بحیرہ قلزم کو عبور کر کے صحرائے سینا جانے کا۔ بہرحال فرعون نے ان حضرات کا پیچھا شروع کر دیا۔ مختلف تفسیری روایات میں یہ بات موجود ہے کہ فرعون کا جو لشکر تھا وہ 12 لاکھ افراد پر مشتمل تھا، جبکہ جو بنی اسرائیل تھے یہ 6-7 لاکھ تھے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرعون کے لشکر اور اسی طرح جو عام لوگ بازار کے شامل ہو گئے، یہ تقریباً 60 لاکھ کے قریب افراد تھے۔ جب بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے تو انہیں بھی اطلاع مل گئی کہ فرعون پیچھے سے اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ وہ بڑے گھبرائے، اب ہم پکڑے گئے اور ہم میں سے اب کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچے گا۔ بہرحال جب بنی اسرائیل صبح کے وقت دریائے قلزم پہ پہنچے تو پیچھے سے فرعون کی جو فوج تھی وہ بھی آ گئی، اور اس کے لشکر کی جو علامات تھیں، آوازیں تھیں، گانا بجانا، ڈھول باجے، ان سب چیزوں کی انہیں آوازیں پہنچ رہی تھی، تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ ہم پکڑے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اب کیا کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ ہماری رہنمائی فرمائے گا اور حفاظت فرمائے گا۔ اس موقع پر حق تعالی شانہ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ان اضرب بعصاک البحر، آپ اپنے عصا کو سمندر پر ماریے، ان اضرب بعصاک البحر، آپ اپنے عصا کو سمندر پر ماریے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو واقعات ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کائنات کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے ساری کائنات کا نظام۔ اللہ تعالیٰ چاہے اسباب کے ذریعے اس نظام کو معطل کر دے، چاہے بغیر اسباب کے اس نظام کو معطل کر دے۔ اب حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان کے گزرنے کے لیے 12 راستے بن گئے، اور جو دریا کا پانی تھا اس نے دیواروں کی صورت اختیار کر لی، منجمد ہو گیا پانی۔ فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جس طرح دیواریں ہوتی ہیں، راستے بالکل خشک ہو گئے۔ اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ جو پانی کی دیواریں تھیں ان میں کھڑکیاں لگ گئی تاکہ گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہیں۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تو گزر گئے، پیچھے والوں کا پتہ نہیں کیا بنا، ہمارے ساتھ والوں کا کیا بنا۔ تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کھڑکیاں کھول دی گئیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہیں کہ ہمارے ساتھی گزر رہے ہیں۔ بہرحال یہ حق تعالی شانہ کی قدرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی سے سمندر میں راستے بنائے اور پانی کو جو ہے منجمد کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بنی اسرائیل کے جو افراد تھے یہ دریا میں کودے اور گزرنا شروع ہو گئے، جبکہ فرعون کا لشکر بھی ان حضرات کے پیچھے آ رہا تھا۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم ان راستوں پر چلیں۔ اب یہ فرعونی جو لشکر تھا یہ سوار تھا گھوڑوں پر، لیکن ان کے گھوڑے جو تھے وہ سمندر میں اترنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو حق تعالی شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر سوار کر کے بھیجا، آپ آگے چلے، اور گھوڑی کی بو سونگ کر فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے سارے لشکر کو ان کے پیچھے لاؤ۔ چنانچہ حضرت میکائیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ فرعونیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ تمہارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، تعاقب کر کے ان کو پکڑ لو۔ یوں فرعون کے سارا لشکر ان راستوں میں آ گیا، حتیٰ کہ ادھر سے پیچھے کوئی شخص بھی فرعون کے لشکر کا باقی نہ رہا، اور ادھر جو بنی اسرائیل تھے وہ انہوں نے سمندر طے کر لیا، سمندر سے نکل گئے۔ اب فرعون کا سارا لشکر سمندر کے بیچ میں آ گیا۔ اس وقت حق تعالی شانہ نے پانی کو حکم دیا، فغشیہم من الیم ما غشیہم، پانی کی موجوں نے انہیں اس طرح گھیرا کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ یہ حق تعالی شانہ کا زندہ معجزہ بنی اسرائیل نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ جب یہ فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے بڑا ویلا کیا، بڑا شور مچایا، اور اس وقت پھر کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس خدا کو بنی اسرائیل مانتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں، میں اس پر ایمان لایا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو اب ایمان لایا، حالانکہ اس سے پہلے تو اکڑتا تھا، تو انکار کرتا تھا۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے۔ نجات دینے کا مقصد کیا ہے؟ لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ حق تعالی شانہ نے اس کے وجود کو دریا سے باہر پھینکا، اور اس کا وجود آج تک محفوظ ہے۔ اور مقصد حق تعالی شانہ کا کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، کہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ذلیل و رسوا کیا۔ آج بھی اس کی لاش جو ہے نا وہاں پہ موجود ہے، اور اسی طرح جو پرانے اس کے آگے پیچھے کے جو فرعون تھے ان کی بھی لاشیں وہاں پہ مصر میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو آج کا یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں حق تعالی شانہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمام فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ حق تعالی شانہ نے شروع میں فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو انعامات میں نے تم پر کیے ہیں اے بنی اسرائیل، میرے ان انعامات کو یاد کرو، میرے ان احسانوں کو یاد کرو۔ جب تمہارے لیے سمندر میں راستے بنا دیے جن کے ذریعے تم نے سمندر کو عبور کر لیا، فرعونیوں سے نجات پالی، اور اس پانی میں جس پانی سے تمہیں نجات دی تھی اس پانی میں فرعون کے سارے لشکر کو تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے غرق کر دیا۔ ان احسانات کو یاد کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اب بھی برائیوں سے باز آ جاؤ، اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن نہ کسی کے سفارش کام آئے گی، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور جو کچھ میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ بہرحال یہ فرعون کا واقعہ تھا۔ جو بنی اسرائیل کے افراد تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان حضرات نے اپنا سفر جاری رکھا، اور یہ جو وادی سینا ہے، صحرائے سینا، وادی تیہ، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچ گئے۔ جب وہاں پڑاؤ کیا تو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ آپ اب ہم پر کس طرح نظام چلائیں گے،
کوئی آپ اپنا آئین، کوئی نظام آپ ہمارے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب لا کر دیں جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالی شانہ سے دعا کی، اور حق تعالی شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کوہ طور پر تشریف لے آئیں، آپ نے وہاں پہ 30 راتیں گزارنی ہیں۔ پھر یہ تو پہلا حکم تھا، پھر حق تعالی شانہ نے 30 راتوں کا حکم تبدیل کر کے 40 راتوں کا حکم دیا کہ آپ یہاں پر 40 راتیں گزاریں، یعنی ایک چلہ گزارنے کا حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کہ آپ 40 راتوں کا اعتکاف کریں کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ 40 دن رات گزارے، اور اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے کتاب دی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے لمبے وقت کے لیے اپنی قوم سے جدا ہوئے، تو پیچھے سے واقعہ یہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر۔ یہ قبیلہ سامرا سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ ایک سامرا قبیلہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں تھا۔ لیکن یہ جو شخص تھا موسیٰ بن ظفر، یہ منافق تھا۔ اس نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنایا، اور جب یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بھاگ رہے تھے، تو اس موقع پر اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھ لیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے جو گھوڑے کے قدموں کے نشانات تھے اس کی بھی اس نے نشاندہی کی، اور ان قدموں کے نشانات میں جو مٹی تھی اس نے موسیٰ بن ظفر نے وہ اٹھا کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی تھی۔ بہرحال جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، تو اس نے کیا کیا، سونے چاندی کا ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی جو مٹی تھی اس نے وہ اٹھا کر اس میں ڈال دی۔ تو اس بچڑے سے من جانب اللہ کوئی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ یہ لمبا واقعہ ہے، آگے انشاءاللہ آئے گا۔ تو اس نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو اس بچڑے سے آوازیں آ رہی ہیں، اس نے اپنی طرف سے کھلونا بنایا تھا، لیکن جب وہ سونا چاندی وغیرہ اس میں ڈالا، اس سے کوئی بجنا شروع ہو گیا، کوئی آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ تو اس نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا یہ خدا بول رہا ہے، اس کے اندر، یہ بچڑے کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے یہ خدا کی آواز آ رہی ہے۔ تو لوگ اس کی بات میں آ گئے، اور اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی کہ یہ خدا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو انہوں نے نہ مانی۔ بہرحال 40 دن کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پر بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ اور یہاں تک ہے قرآن پاک میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی اپنے ہاتھوں سے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا یا ابن امی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، یا شیخ، اے میری ماں کے بیٹے، آپ میری داڑھی اور میرے سر جو ہے نا اس کو نہ پکڑیں۔ اور ساتھ اپنا عذر بھی پیش کیا کہ میں نے تو ان کو بہت سمجھایا تھا، لیکن یہ لوگ مجھے قتل کرنے لگ گئے تھے، وقادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو یہ جو واقعہ سامری کا پیش آیا کہ اس نے ایک گائے بیل بنایا اور اس میں لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، اس واقعے کا یہاں پہ حق تعالی شانہ ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، یعنی پہلے تو حکم تھا 30 راتوں کا، پھر دوسری جگہ پہ حق تعالی شانہ نے بیان کیا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 راتوں سے تبدیل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 راتیں گزار لی، تو 30 راتیں گزارنے کے بعد حق تعالی شانہ کی جانب سے تورات ملنا شروع ہوئی۔ تورات کی کل 10 تختیاں تھیں جو لکھی ہوئی تھیں، روزانہ ہر رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تختی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملتی تھی۔ تو آخری جو 10 راتیں تھیں، ان 10 راتوں میں 10 تختیاں
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की हक़ ताला शानहू ने अता की। फरमाया सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। ये जो वाक़या अभी मैंने सारा सुनाया उसका हक़ ताला शानहू ने यहाँ पे तज़किरा किया। फिर तुमने बना लिया, जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर थे तो तुमने बछड़े को उसके बाद अपना माबूद बना लिया। व अंतुम ज़ालिमून, जबकि तुम ज़ालिम थे, ज़ुल्म कर रहे थे। ये जो सामरी ने ये मामला किया, दज्जाल भी इसी किस्म का मुआमला करेगा। और आजकल बहुत सारे शोबदाबाज किस्म के जो लोग हैं वो इस किस्म के मामलात करते हैं। जिन्नात को काबू कर लिया और जिन्नात को कहा फलां के घर में जाकर पंखा जो है ना उसको चला दो, पंखे का बटन बंद है, पंखा चल पड़ा, पंखा खुद ब खुद टूट के गिर गया। या घर में कोई ऐसा काम करवा दिया, अब लोग डर गए जी हम पर पता नहीं किसने जादू कर दिया है, हम पर पता नहीं किसने क्या कर दिया है। मामला क्या हो रहा होता है कि कोई शोबदाबाज किस्म का शख्स इन लोगों के साथ चाल कर रहा होता है। अब ये समझ रहे हैं कि हम पर जादू हो गया, हम पर ये हो गया, हम पर वो हो गया। लेकिन क्या हुआ, उस शख्स ने अपने जिन्नात, अपने मुवक्किलीन भेजे, शरारत की। अब ये लोग दोबारा उसी के पास जा रहे हैं, आप हमारा इलाज करें, आप हमारा इलाज करें। इलाज करने के लिए उसके पास जा रहे हैं। उसको मकसद है अपने पैसों से, कमाई से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में भी फरमाया कि जब दज्जाल आएगा, अल्लाह ताला हम सबको, हमारी औलादों को उसके शर से बचाए और हमारी औलादों को अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल फरमाए। तो फरमाया जब दज्जाल आएगा और वो अपना रब होने का दावा करेगा तो लोग उसे कहेंगे, "तू रब है ना, तो इसकी दलील दे।" हैं? रब होने की दलील क्या है? बारिश बरसा, बारिश नहीं हो रही। तो वो क्या करेगा? जादू टोने के ज़रिए, मस्मरिज़्म के ज़रिए, मसनूई बादल इकट्ठे करेगा और बारिश बरसाएगा। लोग कहेंगे कि वाक़तन ये सच्चा रब है। आज की जो साइंस है वो भी कहती है कि ऊपर थोड़ा-सा आप नमक छिड़कें फ़ज़ा में तो वो बारिश होना शुरू हो जाएगी। और इसी तरह कुछ लोग इससे कहेंगे कि हम बड़े गरीब हैं, भूखे हैं, हमें माल चाहिए। वो ज़मीन पर अपना पर मारेगा तो ज़मीन से सोना-चांदी निकल आएगा। लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे कि ये खुदा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दज्जाल की एक अलामत बताता हूँ कि दज्जाल काना होगा और जो खुदा होता है वो काना नहीं होता। खुदा काना नहीं हो सकता। तो बहरहाल बनी इसराइल ने ये जो बछड़े को माबूद बनाया, उसका यहाँ पर हक़ ताला शानहू ने तज़किरा किया और चूँकि उन्होंने माफ़ी माँगी हक़ ताला शानहू से, तो फरमाया हक़ ताला शानहू ने सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। फिर हमने तुमको मुआफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। उन लोगों ने माफ़ी माँगी। इसका मुफ़स्सल तज़किरा जो है ना वो एक और जगह पे हक़ ताला शानहू ने फरमाया है। बल्कि जो आइंदा हमारा सबक होगा, कल के ही सबक में आएगा कि उन्होंने माफ़ी कैसे माँगी, अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ी कैसे दी। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। फिर हमने तुम्हें माफ़ कर दिया इसके बाद ताकि तुम शुक्र अदा करो। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। और जिस वक़्त हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात किताब दी, जिस तरह कुरान पाक आसमानी किताब है, इसी तरह तौरात भी आसमानी किताब थी। और पहले अर्ज़ किया कि वो तख्तियों पर लिखी हुई थी, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। तो एक तो किताब दी, वल फुरकाना, और हक़ ताला शानहू ने हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाले मौजज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए। उनमें से एक तो मौजज़ा वो असा था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हक़ ताला शानहू ने दिया था, जिसका भी तज़किरा हुआ कि उसको उन्होंने समुद्र पर मारा तो उसमें रास्ते बन गए। उस असा का एक कमाल ये था कि आप जब उसे ज़मीन पर फेंकते थे तो वो अज़दहा बन जाता था। और जो आने वाले मुकाबले में आने वाले जादूगर होते थे, उनके साँपों को निगल जाता था। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसको दोबारा हाथ लगाते, तो वो असा बन जाता था। बहरहाल इन मौजज़ात का मकसद क्या था?
کہ اللہ تعالیٰ ان معجزات کے ذریعے حق کو ظاہر کریں اور جو باطل ہے اس کو واضح کر دیں کہ یہ باطل ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے معجزات عطا کیے، اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ بہرحال یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل پر یہ حق تعالی شانہ کے انعامات کہ کس طرح حق تعالی شانہ نے فرعون سے اور اس کے لشکریوں سے ان لوگوں کو نجات دی، اور پھر حق تعالی شانہ نے کتاب عطا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح شرف باریابی عطا فرمایا، اور ان لوگوں نے کیسے ناشکری کرتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کی اور بچڑے کو معبود بنایا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ کل کا جو ہم سبق پڑھیں گے اس میں حق تعالی شانہ نے ذکر کیا ہے کہ ان حضرات کو پھر حق تعالی شانہ نے توبہ کی توفیق کیسے دی اور کتنے افراد توبہ کے طور پر قتل ہوئے۔ بہرحال حق تعالی شانہ ہم سب کو دینی دنیاوی ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اپنے دین پر اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ اور طریقہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔